گوادر ایجوکیشنل سپورٹ پروگرام کے زیر اہتمام ضلع میں تعلیمی شرح خواندگی 5000 سے بھی زیادہ بڑھانے اور داخلہ مہم کو فعال بنانے کے لیے ایک پروقار تقریب اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ تعلیمی مہم کا آغاز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس سے ایک واک کے ذریعے ہوا، جس میں ایجوکیشن افسران، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکائے نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر تعلیم کی اہمیت اور اسکول بچاؤ نسل بچاؤ کے پیغامات درج تھے۔ یہ واک مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گوادر پہنچی، جہاں ہال میں ایک جلسے کی شکل دے دی گئی۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کے عادل نودزی نے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایم پی اے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور ڈپٹی کمشنر گوادر نقیب اللہ کاکڑ نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے مولانا ہدایت الرحمان، ڈی سی گوادر نقیب اللہ کاکڑ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زاہد حسین اور طالبات نے تعلیم کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ گوادر کا مستقبل یہاں کے بچوں، خصوصاً بچیوں کی تعلیم سے وابستہ ہے۔ تعلیمی مشن کو کامیاب بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر بخشی گرلز اسکول کی طالبات نے انتہائی خوبصورت ٹیبلو پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ پروگرام کے اختتام پر ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کے منتظمین کی جانب سے طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں کتابیں اور اسکول بیگز تقسیم کیے گئے تاکہ ان کے تعلیمی سفر میں معاونت کی جا سکے۔ آنے کا شکریہ، جنہوں نے انتظار کیا ان سے معذرت۔ ایم پی اے صاحب آپ کی پرمیشن سے اور باقی جتنے معزز ممبرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، اساتذہ، آپ سب کی اجازت سے میں صرف 2-3 باتیں مختصر کروں گا۔ گوادر میں اس سال گورنمنٹ نے 4 کمیٹیز بنائی ہے۔ ایک پروونشل لیول کی کمیٹی ہے فار انرولمنٹ، دوسری ہے ڈویژنل لیول کی کمیٹی، پھر ہے ڈسٹرکٹ لیول کی کمیٹی، اور پھر جا کے یونین کاؤنسل کے لیول تک گورنمنٹ نے کمیٹیز بنائی ہے فار انرولمنٹ آف اسٹوڈنٹس۔ گوادر میں ٹارگیٹ 5500 کا ہے۔ اس میں جو ہرڈل ساری آ رہی تھی اس کے لیے ہم نے اپنے آفس میں ایک میٹنگ کی تھی۔ زاہد صاحب اور ان کی ٹیم اور میری ٹیم، ہم سارے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انرولمنٹ کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلے جن بچوں کے بے فارم کا مسئلہ تھا، ہم نے کہا ان کی جتنی بھی فیس ہے لوکل گورنمنٹ کی یا نادرا کی، وہ ڈی سی گوادر پے کرے گا، پہلا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے یونین کاؤنسل کے لیول تک مولانا صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی۔ یونین کاؤنسل کے لیول پہ کاؤنسلر صاحب ہوتے ہیں، وارڈ ممبر صاحب ہوتے ہیں، یونین کاؤنسل کے سیکریٹری ہوتے ہیں آف دا گورنمنٹ، جو کہ لوکل گورنمنٹ کا ایک چیف آفیسر ہوتا ہے، اس کے انڈر ہیں۔ ہم نے وہاں بھی بات کی کہ یونین کاؤنسل کے ایک ولیج بیس سے سٹارٹ کر کے ڈسٹرکٹ لیول تک جتنے بھی انرولمنٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے، جس جگہ پہ جتنے بچے ہیں ان سب کو ہمیں انرول کریں۔ گوادر is the first district to have reopened all closed schools throughout بلوچستان۔ گوادر پہلا ضلع ہے جہاں پہ 313 کے 313 اسکول آج جب ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کھل چکے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم ایڈیشنل رومز بنا رہے ہیں جن کے لیے آفیسر کوئٹہ سے اور باقاعدہ ڈسٹرکٹ لیول پہ موجود ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ تھا گورنمنٹ بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، ان کا ایک ویژن تھا کہ جس اسکول میں کمرے نہیں ہیں یا جو شیلٹر لیس ہیں وہاں پہ ہم ایڈیشنل رومز بنا کے دیں۔ الغرض ایڈمیشن سے لے کے اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز کی اگر ہم بات کر لیں، بی ایس ڈی آئی میں بھی میں نے مولانا صاحب کو یہی گزارش کی تھی کہ نیکسٹ بی ایس ڈی آئی ایک گورنمنٹ کا ویژن ہے، بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، اس میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سارے انکلوڈ ہم کر سکتے ہیں۔ گوادر کے تمام اسکولوں کی سولرائزیشن اور گوادر کے تمام ہیلتھ فیسلٹیز کی سولرائزیشن ابھی آخری مراحل میں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ گوادر وہ پہلا ضلع نہ صرف بلوچستان میں، پاکستان میں، بلکہ ایشیا میں یہ پہلا ضلع بن جائے جہاں پہ تمام اسکولز سولرائز ہوں۔ یہ پورے ایشیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی اسکولز ہوں وہ تمام کے تمام سولرائز ہوں۔ تو ہم نے سولرائزیشن کو بھی آگے لے کے چلایا ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو جلد سے جلد ختم کر لیں۔ باقی اسکولوں کی مسنگ فیسلٹیز پہ ایک نہیں 10 ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہوتے، جس میں فیڈرل ہے، پروونشل ہے، سول سوسائٹی ہے، این جی اوز ہے، آئی این جی اوز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم جس اسکول میں بھی جاتے ہیں بلوچستان ہے تو کچھ نہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تمام کوشش کر رہے ہیں، باقی جو بچیں گے اس کے لیے ہم پھر مولانا صاحب اور گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پی ایس ڈی پی میں بھی یہ سارے مسئلے حل کر لیں۔
انسٹیڈ آف پرولونگنگ مائی اسپیچ میں مختصر سا بتا دیتا ہوں. 5500 کا ٹارگیٹ انشاءاللہ ہم بائی مڈ اپریل یا اپریل کے اینڈ تک اچیو کر لیں گے اس ضلع کا جتنا انرولمنٹ کا ہے. باقی اسکولوں کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے میرے اے سی صاحبان اور میں خود وزٹ کرتا ہوں ہر جگہ پہ. کلی کچہری میں بھی لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے ہمیں بتا دیں کہ ہمارے یہ مسائل ہے تو ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. کہا کہ مجھے کیا بھیجا گیا ہے, یہ نہیں کہا کہ مجھے لیڈر بنا کے بھیجا ہے, مجھے فلاں بنا کے بھیجا ہے. ہمارے پیغمبر نے بھی کہا کہ مجھے ٹیچر معلم بنا کے بھیجا ہے. انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے. یعنی ہمارے پیغمبر نے بھی یہی کہا کہ یہ جب پہلا وہی بھی پڑھنے کا ہے اور ہمارے پیغمبر بھی ایک ٹیچر ایک معلم, انہوں نے کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں ایک معلم ہوں, مجھے بھیجا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. جو ہماری بچی نے کہا نا, جو غربت تاریخ بتاتی ہے دنیا کی, غربت کبھی بھی تعلیم میں رکاوٹ نہیں رہا ہے, دولت رہا ہے. یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دولت تعلیم میں رکاوٹ رہا ہے, غربت کبھی نہیں رہا ہے. دنیا کے جتنے کامیاب انسان گزرے ہیں, جس نے دنیا میں کچھ کیا ہو, سب سے پہلے ہمارے نبی دیکھیں, دنیا میں آیا تو دنیا میں ان کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, وہ یتیم تھے, اس کا ابو دنیا میں نہیں تھا. اور والدہ محترمہ بھی چند سال جب بلوغت میں آئے, والدہ محترمہ بھی جنگل میں فوت ہو گئی, ان کو آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. آج دنیا کے جتنے کامیاب انسان ہیں ان میں ایک بھی دولت والا نہیں ہے, ایک بھی امیر نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک ہے بلڈنگوں کے اعتبار سے, محلات کے اعتبار سے, فیکٹریوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ٹھیک ہے. آپ دنیا کی ایجادات دیکھ لیں, دنیا کے انقلابات دیکھ لیں, جس نے دنیا میں کچھ کیا ہے دنیا سے گیا ہے, کوئی پیسہ والا نہیں تھا. یہی غربت سے, یہی جھوپڑیوں سے, انہی چیزوں سے نکلے, انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے. اس لیے غربت کبھی بھی تعلیم میں رکاوٹ نہیں رہا. لوگوں کھانا, ہمارے پاس گوادر میں بھی ایسے لوگ ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا نہیں تھا, ہم نے کس طرح تعلیم حاصل کی. یہاں کالج یونیورسٹی نہیں تھے, لوگ کہاں پڑھنے جاتے تھے. یہاں ہائی اسکول نہیں تھے, ہائی اسکول پڑھنے کہاں کہاں جاتے تھے. گاؤں میں پرائمری اسکول نہیں تھا, لوگ کہاں کہاں جاتے تھے. ہمارے جتنے بوڑھے بزرگ ہیں جتنے تعلیم حاصل کی, اگر اس کے بعد 1 گھنٹہ ہم بیٹھ جائیں, ہمیں اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے تعلیم کے لیے کتنے جتن کی. آج کے جو حالات ہیں, جو ٹھیک ہے ریاست کو, حکومتوں کو کرنا چاہیے, وسائل زیادہ سے زیادہ دینے چاہیے, لیکن یہ اہمیت ہم بتا دیں لوگوں کو کہ اگر کوئی آپ کو نہ دے, جیسے بس کا سہولت ہے کہ بس کی ٹرانسپورٹ کی سہولت ہونی چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ کمرے ہونے چاہیے, زیادہ سے زیادہ ٹیچر ہونے چاہیے, زیادہ سے زیادہ وسائل ہونے چاہیے, اسکول کے اندر بھی وسائل ہونے چاہیے, لیکن یہ چیزیں تعلیم میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. یہ جو بلڈنگیں بعد میں آئی ہیں, یہ بلڈنگ سہولتیں بعد میں آئی ہیں, لوگوں نے درخت کے نیچے بھی تعلیم حاصل کی ہے, لوگوں نے بیٹھکوں کے اندر بھی تعلیم حاصل کی ہے, لوگوں نے ایک سائے کے نیچے بھی تعلیم حاصل کی ہے. اس لیے ہمیں تعلیم کی اہمیت, بہت سارے کام ہیں جو حکومتیں نہیں کرتی, ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی یہ بہانے ہم تلاش نہیں کرتے. اس لیے اگر کسی قوم کو کچھ ہمیں دینا ہے, وہ 10 کلو آٹا نہیں ہے, وہ 1 ڈبہ چائے پتی نہیں ہے, وہ 10 کلو چینی نہیں ہے, وہ تعلیم ہے. اگر کسی قوم کو ہم دیں, کسی بچے کو تعلیم اور تربیت دیں, اگر کسی قوم پہ ہمیں احسان کرنا ہے. اس لیے آج بھی ضلع گوادر میں 30,000 کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں. ہمارے ضلع میں, صرف ہمارے ضلع میں 30,000 بچے. تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے وائس آف مکران یوٹیوب چینل, فیس بک پیج اور واٹس ایپ چینل کو فالو اور سبسکرائب کیجیے.